رمضان المبارک کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالی لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ہزاروں میل دوری کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ جتنی مقدار کوا اپنی عمر کی ابتدا سے بوڑھے ہو کر مرنے تک اڑتے ہوئے مسافت طے کرتا ہے۔ روزہ بہترین سفارشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ دار کی نیند، عبادت، سانس لینا، تسبیح اور دعا قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی نیند عبادت ہے، اس کا سانس لینا تسبیح ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزے دار کے لیے جنت کی حور آراستہ اور مزین کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہے؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ رکھو تندرست رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے لیے اپنی ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے
جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں برکتیں اور رحمتیں بے حساب ہے۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔